بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع وہی جو چل رہا تھا کہ تاریخ ترکیہ کے حوالے سے، تو ہم چل رہے تھے 2 پارٹ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکے سلطنت عثمانیہ کے عثمان خان کے بارے میں۔ ابھی جو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم عثمان اول کا کردار، اس کی سیرت اور اس کے بارے میں تھوڑا بہت تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے اپنے موضوع کی طرف۔ لین پول نے عثمان کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا کہ ارطغرل نے عثمانی حکومت کے بیج بکھیرے اور حکومت کا پودا غازی عثمان نے سنوارا اور خان نے اسے پروان چڑھایا۔ عثمان خان سلطنت عثمانیہ کا پہلا عثمانی حکمران تھا جس کو تمام ترک بجا طور پر تسلیم کرتے ہیں، اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کے لقب میں شامل کر دیتے ہیں، لیکن اس نے اور اس کے بعد اورحان اور مراد اول نے صرف امیر کا ہی لقب اختیار کیا۔ عثمان وہ پہلا شخص تھا جس نے سلطنت کے تصور کو، اگرچہ مکمل طور پر اس کو حقیقت نہ بنا سکا، سب سے پہلے اپنے ذہن میں جگہ دی۔ عثمان خان نے اپنے 38 سالہ دور حکومت میں سلطنت کے دائرہ کار کو جنوب میں کوتاہیہ، شمال میں بحرمہ، مورا اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ اس کی حکومت کا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا۔ اس کے سلطنت کی آبادی ترکوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں یونانی اور سیلانی باشندوں پر مشتمل تھی، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے۔ ایک مشہور آدمی کے مطابق یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ بحیثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے جو فطری طور پر ان کے محافظ تھے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، یہ حوالہ جو لکھا ہے ترکی سلطنت از لارڈ ایورسلے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو پیج نمبر 16 ہے۔ تو آگے کیا ہے جی، عثمان خان نے قسطنطنیہ جیسے پروکار شہر کو اپنے قدموں میں دیکھا اور اپنے بیٹے کو بروسا کے تخت پر بٹھایا اور اس کی وہ راہ ہموار کر دی جس کے ذریعے نائسا نیکومیڈیا پر فوراً آسانی سے فتح حاصل کی جا سکتی تھی۔ عثمان کی جنگوں نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو وہ راہ دکھا دی جن پر اپنے قدموں کو آگے بڑھانا جانتے تھے، اور جہاں عثمان کی رہبرانہ قوت کے اثرات اس کی موت کے مدتوں بعد تک محسوس ہوتے رہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ اخی تحریک ہے۔ ہم چھوٹا سا تعارف اس کا بھی کر لیتے ہیں کہ اس دور میں اخی تحریک کیا تھی۔ عثمان خان نے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت پورے اناطولیہ میں ایک زبردست تحریک جاری تھی جسے اخی تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اخی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھائی کے ہیں۔ یہ تحریک ترکوں میں بھائی چارہ اور اتحاد پیدا کرنے کے عرض سے شروع کی گئی تھی، اس لیے صوفی لیڈروں نے اسے دینی رنگ دینے کے لیے اسے اخی کا نام دے دیا۔ اس تحریک میں عثمان خان نے اور ارطغرل نے بھی شرکت کی۔ عثمان کی حکومت کے قیام میں اس تحریک نے اہم کردار ادا کیا اور بعد میں اخی ملک کو عثمانیوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب یہ جو اخی ہے، یہ اگر ہم اس کو یہ جو تاریخی ڈرامہ اس سے اگر منسوب کریں تو اس میں اس کا نام جو اخی بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سفید داڑھیوں والے، جن سے ارطغرل اور عثمان خفیہ طور پر بغیر کسی کو، حالانکہ اپنے دوستوں تک اور اپنی بیوی تک کسی کو بھی ان دونوں نے نہیں بتایا کہ یہ کن سے ملتے ہیں اور کیا ان کے خفیہ معاملات ہیں، تو وہ یہی اخی تحریک ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو ختم کی جاتی ہے، اور اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ عثمان کی کامیابی کا راز کیا تھا۔ عثمان کیسے اتنا کامیاب ہو گیا، کیسے وہ عثمان، اس ارطغرل کا بیٹا کہ جو چھوٹے سے ایک قبیلے کے حکمران تھے، ان سے بڑے بڑے قبیلے تھے، سلطنتیں تھی، اناطولیہ کی سلطنت تھی، ان کے اوپر جو سلطنت تھی سلجوقوں کی سلطنت، ان تمام سلطنتوں اور بادشاہ کی موجودگی میں اور سب کی موجودگی میں کیسے عثمان خان نے اتنا نام کمایا اور کیسے اس نے سلطنت کا، اپنا سلطان کا لقب اس نے پایا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا۔